تین بنیادی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اقتدار سے بے دخل ہونا پڑا، جس کی وجہ سے عمران خان اور جو ہماری عسکری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے درمیان اختلافات میں شدت آئی۔ وہ تین وجوہات کون کون سی تھی؟ لیکن ہندوستان بدقسمتی سے ہمارے ساتھ کرکٹ کے میچز تو کھیلتا نہیں ہے، تعلقات کیا خوشگوار بنائے گا، چاہتے ہیں کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی تعینات رہیں اور یہ وزیر اعظم کی صوابدید ہیں۔ وہاں پہ جو اعلیٰ عسکری حکام تھے انہوں نے کہا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے سب آرڈینیٹ سے کہا کہ آپ فائلز اٹھائیں اور منسٹر صاحب کو ذرا بتائیں کہ کس کی صوابدید ہے۔ بالآخر عمران خان صاحب کو ڈائری اٹھا کے اپنے گھر واپس جانا پڑا۔ یہ لوگ جو اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، سیاسی بیانات دیتے ہیں، ایک دوسرے کو گھسیٹنے کی باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر لان تان کرتے ہیں اور بعد میں گلے لگا کے تو وہ ایک مکس اچار سا بن جاتا ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی قیمت کے اوپر جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں ان کو الیکشنز کی طرف نہیں آنے دینا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے اشتیاق گندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ابھی اگر ہم بات کریں تو جس طریقے سے پاکستان کی اندرونی صورتحال ہے تو عام طور کے اوپر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ مستقبل کے اندر کیا رخ اختیار کر دے گی، پاکستان کے اندر سیاسی تبدیلیاں مزید کیا ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کچھ بدلے گا، تو یہ غیر یقینی سی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ اس سے پہلے جب انتخابات ہوئے تو اس کو میں نے اسلام آباد سے لے کر ملتان تک کور کیا۔ ہم دیکھتے تھے کہ جب بھی کسی شہر کے اندر عمران خان کا جلسہ ہوتا تھا ہمیں سیکیورٹی کے بہترین انتظامات نظر آتے تھے، اور لوگوں نے جو عمران خان کو ووٹ دیا وہ صرف اور صرف تبدیلی کے نام پر دیا، کیونکہ لوگ جو تھے اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور اقتدار کی بات کریں یا پاکستان مسلم لیگ نون کے دور اقتدار کی بات کریں تو لوگ ان سے اکتائے ہوئے تھے، لوگ ان سے سیٹسفائی نہیں تھے۔ اس لیے جب عمران خان نے آ کر نیا پاکستان کا بیانیہ دیا، تبدیلی کا بیانیہ دیا، تو لوگوں نے جو کئی دہائیوں سے پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہے تھے یا نون لیگ کو سپورٹ کر رہے تھے انہوں نے ان دونوں سیاسی جماعتوں کو خیر بات کہا، ان کو چھوڑا اور اپنا جو ووٹ تھا وہ ان پارٹی سے شفٹ کر دیا عمران خان کی طرف۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ بالآخر عمران خان صاحب جو تھے ایک بڑے سخت مقابلے کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ اس کے بعد حالات ایسے ہی چلتے رہے، لیکن پھر ہم نے کچھ عرصے کے بعد یہ سننے میں آتا تھا کہ پاکستان کی جو سول اور عسکری قیادت کے درمیان تعلقات ہیں وہ اختلافات کا شکار ہیں، دوریاں بڑھ رہی ہیں، اور مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کہ شاید یہ جو بھی بات کی جا رہی ہے اس کے اندر تو کوئی حقیقت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی ہمیں میوچل انڈرسٹینڈنگ نظر آتی ہے، سول اور عسکری قیادت کے درمیان جو تعلقات نظر آ رہے ہیں شاید یہ ہمیں ماضی میں نظر نہیں آئے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ سب کچھ بدل کر رہ گیا۔ عمران خان صاحب اور جو ہماری عسکری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے درمیان جو بہترین تعلقات کی بات کی جاتی تھی بالآخر ہم سب نے دیکھا کہ وہ اختلافات کا شکار ہوئے۔ ابھی ہم اختلافات کی بات تو کرتے ہیں، ہم رجیم چینج کی بات بھی کرتے ہیں، ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ شاید یہ جو چیزیں تھیں کچھ اختلافات کے پیچھے پتہ نہیں کون سی ایسی بڑی وجہ بنی کہ وہ عمران خان جسے اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا بھی کہا جاتا تھا اور اچانک سے ایسا کیا ہوا کہ وہ ساری صورتحال ہی بدل کر رہ گئی۔ ہم اس کے اوپر تو بات کرتے ہیں لیکن ہم اس کی وجوہات کے پیچھے نہیں جاتے۔ جو میرا ایک تجزیہ ہے، میری سوچ ہے، یہ میرے پاس جو معلومات ہیں اس کے مطابق میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تین بنیادی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اقتدار سے بے دخل ہونا پڑا، جس کی وجہ سے عمران خان اور جو ہماری عسکری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے درمیان اختلافات میں شدت آئی۔ وہ تین وجوہات کون کون سی تھی؟ سب سے پہلے جو پاکستان کی عسکری قیادت تھی وہ شاید ان کی سوچ، ان کا تاثر یہ تھا کیونکہ پاکستان کی معاشی صورتحال تسلی بخش نہیں ہے۔ اگر ان حالات کے اندر ہندوستان کے ساتھ پاکستان تجارت کو فروغ دیتا ہے، صرف تجارت کو فروغ دیتا ہے، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، تعلقات ہوں گے برابری کی سطح کے اوپر۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جا کر بھیک مانگیں گے کہ ہمیں کوئی ضرورت ہے، برابری کی سطح کے اوپر تجارت کے تعلقات کو فروغ دینا تاکہ معاشی طور کے اوپر پاکستان کو فوائد حاصل ہوں۔ لیکن اس ٹائم کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب جو تھے وہ اس کے حق میں نہیں تھے، وہ کسی صورت میں نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستان کے ساتھ جو تجارتی تعلقات ہیں ان کو کوئی فروغ دیا جائے، یہ اس حوالے سے کوئی زیادہ بات چیت ہو، یہ بڑے خوشگوار تعلقات کی بات۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی کہ ہندوستان کیونکہ ایک ہمارا ہمسایہ ملک ہے اس کے ساتھ بہترین تعلقات کو فروغ دیا جائے، لیکن ہندوستان بدقسمتی سے ہمارے ساتھ کرکٹ کے میچز تو کھیلتا نہیں ہے، تعلقات کیا خوشگوار بنائے گا۔ ایک تو یہ ایک وجہ بنی۔ دوسری جو ایک اہم وجہ تھی، ہم دیکھتے ہیں کہ اکتوبر 2021 کے اندر جب جنرل فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ان کو ہٹائے جانے کی صورتحال پیدا ہوئی تو اس وقت جو عمران خان صاحب تھے، اس وقت وزیر اعظم تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ جنرل فیض حمید جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی نہ رہیں۔ تو یہ جو تبدیلی تھی یہ ان کے لیے جو ہے وہ بالکل ایک قسم کی ناقابل قبول تھی، لیکن جو عسکری اسٹیبلشمنٹ تھی وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم جو ہیں وہ آئی ایس آئی کے نئے سربراہ تعینات ہوں گے۔
لیکن اس کے اندر وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کی جو ٹیم تھی ان کے لیے صورتحال بالکل جو ہے وہ ناقابل قبول تھی. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب جو تھے وہ پاکستان کی اعلیٰ جو عسکری اسٹیبلشمنٹ تھی, اعلیٰ جو عسکری حکام تھے, ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی وزیر اعظم کی صوابدید ہے, تو ہم جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی جو ہے اس کے اوپر برقرار رکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی تعینات رہیں اور یہ وزیر اعظم کی صوابدید ہیں. وہاں پہ جو اعلیٰ عسکری حکام تھے انہوں نے کہا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے سب آرڈینیٹ سے کہا کہ آپ فائلز اٹھائیں اور منسٹر صاحب کو ذرا بتائیں کہ کس کی صوابدید ہے. تو اس میں یہ چیز سامنے آئی کہ یہ فوج کا ایک انٹرنل معاملہ ہے, اس کے اندر جو پرائم منسٹر کا کردار ہے وہ صرف سین اور انفو تک محدود ہے. یعنی آپ نے ان کو بتا دینا ہے کہ ہم اس کو جو ہے ان کو ڈی جی آئی ایس آئی لگا رہے ہیں, اوکے بات ختم. اس کے اوپر جو ہے وہ منسٹر صاحب کو ایک قسم کی شٹ اپ کال آپ کہہ لیں یا آپ کہہ لیں کہ ایک سخت رد عمل دیا گیا. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ بنی عمران خان صاحب اور عسکری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات کی. پھر جو تیسری اہم وجہ ہے وہ یہ بنی, ہم دیکھتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جو تھے وہ جب بھی کوئی جلسہ کرتے تھے یا لوگوں کا اکٹھ ہوتا تھا, ہجوم ہوتا تھا, وہاں پہ وہ بڑی سخت قسم کی زبان بھی استعمال کرتے تھے. وہ کچھ بہت زیادہ جذباتی بھی ہو جاتے تھے اور وہ کچھ اس طرح کے بیانات بھی دے دیتے تھے جو کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے تھے. ان کو اس طرح کے بیانات سے روکا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ آپ یہ جو عوامی سطح کے اوپر جا کے جو جلسے جلوس ہوتے ہیں اور آپ وہاں پہ جا کے جو اینٹی امریکہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں یا امریکہ کے خلاف سخت بیانات دیتے ہیں, آپ یہ نہ کریں. یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا مسئلہ ہے. اگر ہم نے اپنی خارجہ پالیسی کے اندر کوئی تبدیلی لے کر آنی ہے اور ہم نے امریکہ کو چھوڑ کر رشیا کی طرف یا چائنا کی طرف زیادہ بہتر انداز میں اور زیادہ تیزی سے آگے بڑھنا ہے, تو پھر یہ ہماری خارجہ پالیسی ہے. یہ پبلک کے اندر اس طریقے سے اعلانات نہیں ہوتے, اس کے اوپر کام ہوتا ہے اور اس طریقے سے جو چیزیں ہوتی ہیں بڑی خاموشی کے ساتھ ہو جاتی ہیں. ان کو بتایا گیا کہ ہم F-16 جو ہمارے طیارے ہیں جس کو ہم پاک فضائیہ کا فخر بھی کہتے ہیں, اس کے اسپیئر پارٹس تک تو آج تک ہم 2021 کے اندر بھی اور 2022 کے اندر بھی امریکہ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں, اور امریکہ سے جو ہمیں فوائد حاصل ہو سکتے ہیں وہ ہمیں چین اور روس سے نہیں ہو سکتے. آپ پالیسی جو مرضی رکھیں لیکن عوامی سطح کے اوپر آ کے اس طریقے سے پبلک کے اندر آ کے امریکہ کے خلاف اس طریقے سے سخت رد عمل دینا, سخت بیانات دینا, یہ مناسب نہیں ہے. لیکن اس بات کے اوپر بھی عمران خان صاحب جو تھے انہوں نے سنی انسنی کر دی, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اختلافات تھے ان کے درمیان شدت ہوئی. اس کے بعد یہ جو شدت پیدا ہوئی تو وہ صورتحال اتنی خراب ہوئی, اتنی وہ بالکل غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہوئی کہ بالآخر عمران خان صاحب کو ڈائری اٹھا کے اپنے گھر واپس جانا پڑا. ابھی یہ تو ماضی کی باتیں ہوگی, لیکن ابھی پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے؟ اگر آج سے ہم 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے یا 1 سال پہلے کا پاکستان دیکھیں تو وہ آج کے پاکستان سے معاشی طور کے اوپر جو ہے وہ ہمیں خوشحال نظر آ رہا تھا. ہم نے بار بار سنا, ہم نے دیکھا, ہمیں بتایا گیا کہ پاکستان دہشت گردی کی لپیٹ سے نکل کر امن اور سیاحت کی جانب آگے بڑھ رہا ہے. لیکن ابھی ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ مسائل کے اندر اضافہ ہو رہا ہے, آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ جو غریب ہے وہ مزید سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اب یہ صورتحال تو اس طریقے سے آگے نہیں چلے گی. یہ لوگ جو اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, سیاسی بیانات دیتے ہیں, ایک دوسرے کو گھسیٹنے کی باتیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر لان تان کرتے ہیں اور بعد میں گلے لگا کے تو وہ ایک مکس اچار سا بن جاتا ہے. ان لوگوں کے تو باہر جو ہیں وہ بے شمار پراپرٹیز ہے, خزانے بھرے پڑے ہیں. یہ لوگ تو یہاں سے پاکستان سے بوریا بسترا گول کریں گے اور پاکستان سے فرار ہو کے خوشحال زندگی کی ابتدا کر لیں گے. لیکن اس پاکستان کے اندر میرے جیسے لوگ ہیں, آپ جیسے لوگ ہیں, بہت سے غربا ایسے لوگ ہیں جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. اس پاکستان کے اندر ہمارے لیے تو یہ پاکستان ناقابل قبول ہے. تو پھر ہوگا کیا؟ ابھی 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی قیمت کے اوپر جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں ان کو الیکشنز کی طرف نہیں آنے دینا, ان کو الیکشن نہیں لڑنے دینا. اگر وہ الیکشن لڑے تو پھر وہی چیزیں جو ہے وہ ہو جائیں گی. اور یہ جو 12-13 سیاسی جماعتوں کا ایک مکس اچار نظر آ رہا ہے, لوگ اسے پی ڈی ایم کہتے ہیں, میں مکس اچار کہتا ہوں معذرت کے ساتھ. کیا یہ پاکستان کا مستقبل ہے؟ اگر یہ پاکستان کا مستقبل ہوتا اور لوگ ان سے اتنے ہی خوش ہوتے تو پھر لوگ ان کو چھوڑ کر تبدیلی کو ووٹ نہ دیتے, عمران خان کے حق میں سامنے نہ آتے, وہ حکومت نہ بناتے. یقینی طور کے اوپر یہ لمحہ فکری ہے, ہمارا پاکستان ہے, ہم نے مل کے سوچنا ہے. آپ بھی سوچئے اور آپ کو سوچنا چاہیے اپنے کل کے لیے, اپنی نسلوں کے کل کے لیے, اپنے پاکستان کے لیے. اور یقینی طور کے اوپر ضرور جو ہے وہ سوچ کر ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں مستقبل میں کیسا لیڈر چاہیے, کیسا پاکستان چاہیے, کون بدلے گا پاکستان کو. پھر صحیح معنوں کے اندر جس دن ہم خود جاگیں گے, ہم خود ایک تبدیلی کی کوشش کریں گے, اس دن سے واقعی صحیح معنوں کے اندر ہمیں نیا پاکستان بھی نظر آئے گا. وہ پاکستان جو دہشت گردی سے نکل کر, جو بے پناہ مسائل سے نکل کر واقعی امن اور سیاحت کی جانب آگے بڑھے گا. آج مجھے آپ سے یہ کہنا تھا, کل کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے, لیکن جانے سے پہلے آپ میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا
اور نیچے دیے ہوئے بیل آئیکن کے اوپر کلک ضرور کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.